باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری ایام میں شدید بخار میں مبتلا، یہاں تک کہ وفات سے 4 دن قبل آپ نے نماز کی امامت کروانا بھی چھوڑ دی، اور آپ کے حکم سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کر دیا گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کی نماز میں آئے، آپ نے طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی، بخار میں کچھ تخفیف محسوس کی، 2 لوگوں کا سہارا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز کی امامت کروا رہے تھے، چنانچہ آپ نے ان 2 لوگوں سے کہا کہ مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو، اور انہوں نے آپ کو بائیں طرف بٹھا دیا۔ اب دیکھیں عام طور پہ مقتدی کس طرف ہوتا ہے؟ امام کے دائیں طرف، اگر 2 لوگ ہوں یا ایک بندہ ایک ہی صف میں امام اور مقتدی کھڑے ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف بیٹھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امام ہیں، آپ کے امام کسی اور کو مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ امامت کروا رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے مکبر بن کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کروا رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں یہ وہ نماز تھی، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے طبیعت میں گرانی محسوس کی، اور باقی نمازوں میں آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور جس دن آپ کی وفات ہوئی، پیر کے دن، کہتے ہیں اس دن صبح ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹایا، ہماری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی محسوس ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اس امید میں کہ آپ آئیں گے اور آپ امامت کروائیں گے، مگر آپ نے اشارے سے کہا کہ وہیں رہو۔ کہتے ہیں کہ وہ ہماری اور آپ کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں اس دن چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پاس بلایا۔ راوی کہتے ہیں کہ پہلے وہ رونے لگیں اور پھر مسکرانے لگیں۔ وجہ پوچھی گئی تو کہتی ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ میں اب اپنے رب سے مل جانے والا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان میں، میرے لوگوں میں سب سے پہلے میرے پیچھے تم آؤ گی۔ پہلی بات پر میں رونے لگی اور دوسری پر مسکرانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت میں مبتلا، کبھی کپڑا چہرے پہ رکھتے ہیں، کبھی ہٹاتے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے جا رہے تھے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین پڑھتے جا رہے تھے، پھر آپ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اللہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہتے جا رہے تھے کہ موت کی سختیاں بڑی شدید ہیں، موت کی سختیاں بڑی شدید ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف نصیب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن میرے حجرے میں تھے، میری باری تھی، میرے پاس تھے، اور میں نے آپ کو اپنے سینے پہ یہاں ٹیک لگا کے بٹھایا۔ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر غالباً کہتے ہیں کہ وہ آئے اور ان کے پاس مسواک تھی۔ ان کی مسواک دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مسواک کرنے کا جی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو مسواک دی، آپ کو سخت محسوس ہوئی، تو میں نے اس کو اپنے منہ سے نرم کر کے آپ کو دی، اور مجھے یہ شرف ملا کہ میرا اور آپ کا تھوک لعاب اللہ نے ایک کر دیا۔ کہتی ہیں میرے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ میرے پاس تھے اور میرے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ تھی جو چند وسق غلے کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن پڑی ہوئی تھی، جن کے دینے دلانے تھے وہ دے دلائے جا چکے، کوئی بڑی جائیدادیں نہیں ہیں، کوئی معاملات نہیں ہیں، یہاں تک کہ رات کے لیے جو چراغ جلانے کا تیل تھا امی عائشہ نے وہ بھی پڑوسی سے ادھار لیا۔ یہ عالم ہے ان کا کہ دونوں جہان کے خزانے وہ اللہ سے مانگیں تو اللہ ان کو عطا کر دے، یہ سادگی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز 11 ہجری میں 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے۔ آپ آخری وقت میں کہتے تھے کہ وہ خیبر کے وقت جو مجھے زہر دیا گیا اس کی وجہ سے میری رگیں جان کٹے جا رہی ہے، وہ تکلیف بھی غالب آ گئی، اور پھر دیگر تکالیف بھی غالب آ گئیں، اور آپ اپنے رب سے جا ملے۔
ہمیں یہ نصیحتیں کر کے دین کو مکمل کر کے انشاءاللہ ہم بھی اس عزم کے ساتھ زندہ ہیں اور مریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، ہم ان کی اقتداء اور مکمل اتباع کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عمل میں کمی ہو سکتی ہے لیکن عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ اتباع رسول کے اندر ہی فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ عطا فرمائے، شرک و بدعات سے محفوظ اور پاک فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے اور پھر ہم سے قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔